بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، واقعہ معراج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ دوستو، واقعہ معراج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 8 مہینے اور 20 دن ہوئی، اور ایک مشہور قول کے مطابق نبوت ملنے کے 12ویں سال رجب کے مہینے میں اور 27ویں شب بروز پیر کو مکہ میں پیش آیا۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کا واقعہ قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ دوستو، قرآن کریم میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے جانے کا صراحتاً ذکر ہے، اور وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے جانا اور وہاں کے عجائبات دیکھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ دوستو، ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ حکم ربی ہوتا ہے: اے فرشتو، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و ثنا و تصدیق کرنا بند کر دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے، اور عزرائیل سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی ارواح سے کہہ دو کہ وہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر سر بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے، اور آج کی رات میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چنانچہ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا: اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات، دیکھی تک نہ ہوگی، دیکھنا تو دور کی بات تصور میں بھی نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی بھی سوار نہیں ہوا۔ دوستو، 27ویں رجب کی یہ رات کس قدر پرکیف رات ہے! مطلع بالکل صاف ہے، فضائیں معطر ہیں اور ان پر عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوئی جا رہی ہے۔ چاند اور ستارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر خاموشی کا عالم طاری ہے۔ آدھی رات گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمان دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق کے ساتھ حضرت ام ہانی کے گھر حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو استراحت ہیں۔ دوستو، یہاں سے سفر معراج کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ دوستو، جبرائیل امین نے خادمانہ آداب کو ملحوظ رکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا اور قدم مبارک پر ہاتھ لگا کر جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، ادھر ادھر دیکھا مگر کسی کو نہ پایا تو آنکھیں بند کر لیں اور پھر محو استراحت ہو گئے۔ دوبارہ جبرائیل امین نے آپ کو محو استراحت سے بیدار کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حتیم میں لا کر سینہ مبارک چاک کیا اور قلب مبارک کو سونے کی بڑی پلیٹ میں آب زمزم سے دھویا، اور اس میں ایمان و حکمت
اور تجلیات الہی بھر کر اس کی اصل مقام پر رکھ کر سینے کو سی دیا اور درست کر دیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی ظاہری علامت تھی۔ فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر ہے کہ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک ہے اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ سینہ اقدس شق کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے اور بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دیتے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ یا رسول اللہ، تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاقان دید کا ہجوم ہاتھ باندھے آپ کے انتظار میں کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کا لباس پہنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کا امامہ باندھا گیا۔ معارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 402 پہ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے رہتے تھے اور ہر وقت تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے تھے۔ ہر تسبیح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، یہاں تک کہ اس رات حضرت جبرائیل امین اس امامہ مبارک کو لائے اور 40,000 فرشتے بھی اس امامہ کے ساتھ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل امین نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ معارج النبوت صفحہ نمبر 404 پر علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک سواری گدھے سے بڑی، خچر سے چھوٹی دیکھی، جس کا چہرہ آدمی کا سا تھا، کان گوشِ فیل کی مانند، اس کے پاؤں گھوڑے کے پاؤں جیسے، گردن شیر جیسی، سینہ خچر جیسا، جس کی دم اونٹ کی دم کے مشابہ تھی۔ اس کے 2 پر تھے، جب ان پروں کو کھولتا تو مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتا۔ اس کا سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پیٹھ سے سفید بجلی کونتی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی، اس کی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ منتہائے نظر پر اس کا قدم پڑتا، پلک جھپکنے میں سینکڑوں میل کا سفر طے کرتا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے بھاگ پکڑی اور عرض کی، یا رسول اللہ، سواری فرمائیے، تشریف لے چلیے کہ ملائے اعلیٰ اور مقربان عالم بالا آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ چنانچہ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں اس سفر کا آغاز فرماتے ہیں۔ قرآن نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے اصبع بنور تو مہبا بنور، نوریوں کی یہ بارات سرسبز وادیوں، بے آب و گیا ریگستانوں، بلند و بالا پہاڑوں، گھنے جنگلوں، پرخطر ویرانوں پر سفر کرتے ہوئے وادی بطحا پہنچتی ہے، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ادھر کا 2 نفل ادا کیجیے۔ یہ اعمال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔
تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر میں انگلی مار کر سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ سین حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہے، ہر سو فضا معطر معطر ہے، ستارے مان پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہیں۔ جب صفیں بن چکیں تو امام الانبیاء فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء و رسل امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ و انبیاء سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہم السلام سے ملاقات فرماتے ہیں۔ پھر تمام انبیاء اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھے لوگوں کا امام و پیشوا بنایا اور آگ کو میرے حق میں ٹھنڈا اور سلامتی والا بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور فرعون کی قوم کی ہلاکت و بربادی اور بنی اسرائیل کی نجات و آزادی میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری امت میں ایسی جماعت بنائی جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور انصاف کرتی ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس خدائے پاک کے واسطے جس نے مجھے عظیم سلطنت عطا فرمائی اور مجھے زبور سکھائی اور لوہا میرے لیے نرم کیا، پہاڑوں اور پرندوں کو میرے تابع فرمایا تاکہ میرے ساتھ وہ بھی تسبیح پڑھیں اور مجھے علم و حکمت اور تقریر دل پذیر عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح حمد باری تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ہوا، جنات اور شیاطین، چرند و پرند کو میرے تابع کیا تاکہ میرے حکم پہ چلیں۔ چنانچہ میں جو چیز چاہتا ہوں وہ بناتے تھے اور پرندوں کی بولی مجھے سکھائی اور اپنے فضل سے مجھے ہر قسم کی چیز عطا فرمائی۔ چرند و پرند، انسان اور جنات کو میرے تابع فرمایا اور ایسی سلطنت عطا کی جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہوگی اور مجھ سے اس بارے میں حساب و کتاب بھی نہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے کلمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا اور پرندوں کے بنانے، پھر انہیں اور مردوں کو زندہ کرنے، کوڑی اور مادرزاد اندھے کو اچھا کرنے کا معجزہ عطا فرمایا اور تورات و انجیل کا علم دیا اور مجھے اور میری والدہ کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا اور مجھے آسمان پر اٹھا دیا اور کافروں کی صحبت سے محفوظ رکھا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، یعنی تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنایا اور مجھ پر قرآن کریم اتارا اور میری امت کو بہترین امت بنایا اور میری امت کو اولین و آخرین بنایا، یعنی دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں اور جنت میں جانے کے اعتبار سے اول بنایا اور میرے سینے کو کھولا اور میرے ذکر کو بلند فرمایا۔ مجھے سب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا، یعنی مجھے خاتم النبیین بنایا۔ جسمانی وجود میں مجھے سب سے آخر میں بنایا اور روحانی وجود میں سب سے پہلے بنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو کر مسجد اقصی سے باہر تشریف لائے اور آپ کو پیاس لگی، آپ کی خدمت میں 4 پیالے پیش کیے گئے، دودھ، شہد، شراب اور پانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور سحر ہو کر پیا
اور کچھ شہد بھی پیا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مبارک ہو، آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نیک فعل اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر پانی کا پیالہ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پانی میں غرق ہو جاتی۔ بیت المقدس سے فارغ ہوتے ہی عظمت و رفعت کے پرچم پھر بلند ہوتے ہیں، فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم پہنچتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد سفر معراج کا 5واں مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی براق پر سوار، حضرت میکائیل علیہ السلام لگام پکڑے ہوئے اور حضرت جبرائیل رکاب تھامے ہوئے آسمانوں کی سیر کرتے اور انبیاء کرام سے ملاقات کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المعمور میں نماز ادا کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں داخل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سیر کی، اس میں موتیوں کے گنبد اور اس کی مٹی مشکی ہے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب اور انتقام تھا، اگر اس میں پتھر اور لوہا بھی ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کھا لے۔ اس کے بعد پھر ایسے بلند مقام تک پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلم سے لکھنے کی آواز سنتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات کے لیے آگے چلے۔ جبرائیل امین آپ کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ ایک مقام تک پہنچ کر وہ بھی ٹھہر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصتی کا سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو تنہا چھوڑتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں، اس سے آگے قدم رکھنا سوائے آپ کے کسی دوسرے کا کام نہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل امین نے واپس ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور آپ اکیلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک رف یعنی سبز رنگ کی مسند لائی گئی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور 70,000 حجابات طے کرائے گئے، ان میں ہر حجاب دوسرے سے مختلف تھا، اور آپ سے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ ان میں ہر حجاب دوسرے سے مختلف تھا اور آپ سے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا کسی عالی شان بے کیف دربار اور کسی بے پایہ بڑی سرکار میں جانے والے تھے۔ بظاہر نہ کوئی رہبر، نہ کوئی مؤنس، نہ غم گسار، نہ رفیق ہمراہ تھا، نہ کوئی یار و مددگار۔ غیبی رہنمائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم آگے بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جبروتی، عظمت الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال و کبریائی کی دہشت کے حیرت انگیز آثار قلب پر نمودار ہونے لگے۔
گو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں بے خودی کی کیفیت طاری تھی، لیکن خوف و اضطراب کی حالت بھی ظاہر تھی، اور منہ مبارک پر خاموشی طاری تھی کہ یکایک آپ کے رفیق غار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کان میں آئی کہ اے محمد ٹھہریے، کیونکہ آپ کا رب نماز میں مشغول ہے۔ یہ کلمات سن کر آپ کو حیرت ہوئی کہ یہاں ابوبکر کی آواز کہاں، اور کیا ابوبکر مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے، اور بے نیاز پروردگار کی نماز کیسی؟ تاہم دل کی وحشت اور قلب کی دہشت اس آواز کے سنتے ہی ختم ہو گئی۔ ڈھارس بندی اور فرط و اطمینان کے آثار نمودار ہوئے۔ یکایک ایک دوسری آواز آئی، اے ساری مخلوق میں سب سے بہتر، قریب آ جائیے، اے احمد قریب آ جائیے، اے محمد میرے پاس آ جائیے۔ اس مرتبہ قرب کا جو درجہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہوا، انسان کی طاقت اس کے بیان سے عاجز ہے۔ نہ انسان میں قوت ہے کہ بیان کرے، نہ زبان کو یارہ ہے کہ اس کا اظہار کرے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ باتیں کی۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی اپنے بندے کی جانب جو بھی بھیجی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے کندھوں کے درمیانی حصے پر ہاتھ رکھا، جس کی ٹھنڈک کا اثر دل پر ظاہر ہوا، اور مجھ پر اولین و آخرین کا علم منکشف ہو گیا۔